بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماں ایک جہاں۔ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو اس رمضان المبارک میں اگر ہم کریں تو ہمیں اللہ کی رضا اور محبت بھی حاصل ہو اور ہماری نیکیوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے؟ وہ عمل ہے صدقہ۔ صدقہ کے معنی نیکی اور سچائی کے ہیں، یعنی کہ وہ عمل جس کے ذریعے انسان بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 دانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 700 روپے کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ کی نیکی کی 2 صورتیں ہیں، مال کے ذریعے صدقہ، اعمال کے ذریعے صدقہ۔ اب مال کے ذریعے ہم کس طرح دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس مدد کو کرنے سے پہلے خالص اللہ کی محبت کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہمیں دوسرا کوئی آگے سے اس کا اچھا ریٹرن دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کا ریٹرن صرف آپ کو اللہ پاک کی ذات نے دینا۔ تو مال کے ذریعے جو صدقات ہیں اس میں سب سے پہلا کوئی بھی نقد رقم یا پیسہ وغیرہ، یہ صدقے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی محتاج، یتیم، مسکین یا ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا مال دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے پاس توفیق ہے، جتنا بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں تو کریں۔ نمبر 2 پہ کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ داروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، سحری اور افطاری کا بندوبست کرنا، جس میں گروسری، پھل، پانی، دودھ، کھانا اور اس کے علاوہ بہت سی استعمال کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا یا اس کے لیے کوئی بھی انتظام کیا تو اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسا کہ روزہ دار کو حاصل ہوتا۔ نمبر 3 پہ کپڑے، جوتے اور کوئی بھی استعمال کی چیزیں جب آپ کسی محتاج، ضرورت مند یا مسکین کو لے کر دیتے ہیں تو اللہ کی ذات بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آپ نے بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی شخص کو کپڑا پہنا دے تو اللہ رب العزت اس کو عزت والا لباس پہنائے گا۔ تو نمبر 4 پہ تعلیمی اور دینی سامان، یعنی کسی بھی شخص کو، کسی بھی بچے کو اگر آپ کتابیں لے کر دیتے ہیں، اس کی فیس ادا کرتے ہیں یا اس کے تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں بہت مقبول نیکی ہے۔ دوسروں کو علم سکھانا بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے علماء کو انبیاء کے وارث قرار دیا ہے، اور علم جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ یہ تو وہ مدد ہوگی جس کے ذریعے آپ نے اپنا مال خرچ کیا، آپ نے چیزیں خرید کر دیں۔ تو دوسری صورت آ جاتی ہے اعمال کی۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صدقے کی اتنی زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں تو میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں اللہ کی راہ میں کیا صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، تو کس طرح آپ اپنے صدقات کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں؟ وہ ہے اچھائیوں کی نصیحت کرنا، برائیوں سے روکنا، بھولے ہوئے کو راہ دکھانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دینا، یا کسی گزرنے والے کے لیے راستہ صاف کرنا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے راستہ پار کرانا، سڑک پار کروانا، کسی کی صلح کرا دینا، اسلام میں پہل کرنا، یہ سب جو ہیں صدقات میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو وقت دینا، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر اچھا وقت گزارنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی صدقات میں شامل ہے۔ اور والدین کے حوالے سے صدقہ یہ ہے کہ جب وہ والدین کے علاوہ اولاد بھی ہے یا کوئی بھی جو شخص ہے، جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرتا ہے تو وہ
اپنا صدقہ دیتا ہے۔ صدقہ سے یہ مراد ہے کہ وہ آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کرو، میں تم پر اپنے خزانے کھول دوں گا۔ تو اللہ کے خزانے کتنے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، یہ تو صرف اللہ کے دینے کے بہانے ہیں۔ تو آئیے اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے اپنا مال، اپنا وقت یا کسی بھی قسم کی بھلائی یا نیکی جو ہے وہ کرنے میں ہچکچائیں نہ، جھجک محسوس نہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں۔ ہمارا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہیے، گناہوں کی بخشش ہونا چاہیے اور اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات اور بلاؤں کو ٹالنا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے صدقات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنا مقبول بندہ بنائے، محبوب بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔